عالمی ادارہ صحت کی تنبیہ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے پابندیاں جلد ہٹانے سے مختلف ملکوں کو طویل معاشی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے بازار جانے کے لیے ماسک اور دستانے پہننا لازم ہوگا۔ 20 سال سے کم عمر افراد کے گھروں سے نکلنے پر پابندی۔ وزیر اعظم کا تعمیراتی شعبے کے لیے تاریخی پیکج، سرمایہ کاروں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ حکومت کا 14 اپریل سے تعمیراتی شعبے کو کھولنے کا اعلان۔ 90% ٹیکس معاف، ٹیکس بھی فکس ہوگا۔ مکان بیچنے پر کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب کی سبسڈی، کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا جائے گا۔ صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان اس مد میں بر وقت اقدامات کر رہی ہے۔ افواج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ان حالات میں سب سے اہم عوام کا ریاست کے ساتھ تعاون۔ حکومت بر وقت اقدامات اٹھا رہی ہے، افواج پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ذریعے 465 ملین پیغامات پہنچائے جا چکے، ضروری اشیاء پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ فردوس شاستک بولی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نرو سینٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے سرکاری اسپتالوں میں طبی عملے کو سے بچاؤ والا لباس فراہم نہیں کیا جا سکا۔ ادھر کراچی میں 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں کے لواحقین کے لیے کسی قسم کی سہولیات موجود نہیں۔ جناح اسپتال، NICVD اور NICH میں لواحقین فٹ پاتھ پر ہی بیٹھنے پر مجبور۔ ٹائیگر فورس میں رجسٹریشن کا عمل جاری، ملک بھر میں اب تک 5 لاکھ سے زائد افراد ٹائیگر فورس میں رجسٹرڈ ہو چکے۔ خیبر پختونخوا سے 68,334 افراد نے رجسٹریشن کروائی، پنجاب میں 3,56,000 سے زائد افراد رجسٹرڈ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 41ویں برسی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خراج عقیدت، کہا شہید بھٹو جیسے رہنما صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے ملک کو آئین اور محنت کشوں کو حقوق دیے۔ پاکستان دیکھنے آئے قبول اسلام کی سعادت پائی، آسٹریلوی خاتون سیاح اور بلاگر ٹیلا ہل نے اسلام قبول کر لیا۔ ہدایت کی جانب سفر میں مدد پر پاکستانی اور ترک دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ٹویٹر فالوور سے نام کی تجاویز مانگی، پھر ان میں سے طیبہ کو اپنے نئے نام کے طور پر چن لیا۔ تیل کی قیمتوں کو استحکام دینے کے لیے روسی صدر کا امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے تیل کی قیمتوں کو استحکام دینے کے لیے پیداوار میں 10 ملین بیرل یومیہ کمی کرنا ہوگی۔ روس پیداوار کم کرنے کے لیے تیار ہے، $42 فی بیرل مناسب قیمت ہوگی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، ہر بیماری کا، ہر تکلیف کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی سورہ ہے جو قرآن کی زینت ہے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان سننے سے بہت سے لوگوں کی بہت ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اداکارہ ریما خان اور نور بخاری نے سورہ رحمان کو ہر بیماری کا حل قرار دے دیا۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی کراچی میں فلاحی ادارے کے امدادی کیمپ آمد، انسانی خدمت کرنے میں مصروف افراد کی حوصلہ افزائی کی، ہدیہ انعام بھی پیش کیا۔
اور گوگل کا پاکستان کے عظیم اسکواش کھلاڑی ہاشم خان کو خراج عقیدت، گوگل نے اپنا ڈوڈل ہاشم خان کے نام کر دیا۔ خان خطاب کر رہے ہیں۔ فنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہے ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا، ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پورے اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو۔ لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے، میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے۔ ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے، ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی ہے کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے